علامہ البانی رحمہ اللہ ایک میں نے پہلے عرض کیا کہ انصاف پسند شخصیت تھی. وہ اگر ایک روایت کو سمجھتے کہ میں نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن یہ صحیح ہے تو وہ رجوع کر لیتے تھے. خوبی کی بات ہے نا, رجوع کرنا تو خوبی کی بات. اور رجوع ہوتا ہے علم کی دنیا میں, اس کو رجوع بولتے ہیں. بالکل. اور اس سلسلے میں ان کی 2 کتاب ان سے جو رجوع وغیرہ ہیں اس پر 2 کتابیں علیحدہ چھپی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے, وہ ہماری لائبریری میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. کہ جن میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے رجوع کیا, کسی حدیث کو ضعیف کہا تھا بعد میں اس کو انہوں نے صحیح کہہ دیا, کسی کو صحیح کہا تھا اور اس کو بعد میں انہوں نے ضعیف کہہ دیا. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارے ذہنوں میں چونکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم دوسرے بندے کی نیکی کو, خوبی کو بدی کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں دیکھو جی ایک جگہ پہ انہوں نے ضعیف کہا ہے, دوسری جگہ پہ انہوں نے صحیح کہہ دیا. یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا. اصل میں ہمارا ہے پنجابی مزاج, اور اسی مزاج کو داغ دہلوی نے ایک شعر کے مصر کی صورت میں کہا تھا, حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے. ہمارا مزاج یہ ہے, ہمارے خطے کا مزاج یہ ہے کہ جیڑی گالی ایک بار منہ چوں نکل گئی اتنے اڑ جانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم کا مزاج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. علم کی دنیا کا مزاج یہ اکثر فرق, اور علم کی دنیا میں یہ خوبی اور فخر کی بات ہے کہ ایک بندے نے سمجھا کہ میری جو تحقیق تھی پہلے اس کے مطابق یہ چیز صحیح تھی یا ضعیف تھی, اور اس کے بعد اس نے اس کو بدل دیا. تو یہ تو ایمانداری کی, علم سے محبت کی, اور حدیث سے محبت کی, اور خلوص کی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور خود ان کے علماء میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں, حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایسی کئی چیزیں منسوب ہیں کہ پہلے وہ ایک چیز نہیں کرتے تھے, بعد میں انہوں نے کرنا شروع کر دی, جیسا کہ جرابوں کا مسح ہی سے متعلق ہے. تو اب یہ کیا کہا جائے گا کہ پہلے جو ان کی زندگی میں نعوذ باللہ کوئی تضاد والا معاملہ ہے. بلکہ اس میں بڑا دلچسپ جملہ امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ کسی نے جب پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ کام کر رہا جو سریور نہیں کیا. مراد یہ ہے کہ یہ ایسا عملی رجوع بھی ہے, اور ساتھ اس بات کا اقرار بھی ہے کہ پہلا میرا موقف یہ نہیں تھا اور یہ میرا موقف بدل گیا ہے. تو اس کو تضاد نہیں کہتے, اس کو رجوع کہتے ہیں. دوسری بات, بعض اوقات صحف بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات کمپوزنگ کی غلطی بھی ہو سکتی ہے, اور آپ تو بہتر جانتے ہیں اس چیز کو. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی تحقیق بدل جاتی ہے, اور تحقیق بدلنے سے ہی پھر انسان اپنے پہلے موقف سے دوسرے موقف کی طرف آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کی ہر مسلک میں اور ہر عالم کی ایسی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. اگر اس کو تضاد کا نام دے دیا اور کہا کہ دیکھیں جی ایک جگہ پہ یہ ہے دوسری جگہ پر یہ ہے, ایسے تو پھر رجوع والی چیز ہی ختم ہو جائے گی. یعنی توبہ کا اسے کہہ سکتے ہیں, توبہ کی ایک شکل ہے. اور پھر وہی جو بات انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مزاج ہے کہ بس ایک بات کہہ دی تو بس اڑ گئے, اس پہ ڈٹ گئے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مشکات شریف 3 جلدوں میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی آئی شرط تحقیق کے ساتھ. میں نے اتنا پیسہ لگا کے ترجمہ کروایا اس کا, وہ شرح کا سارا کام کروایا میں نے اس کا, اور کمپوز بھی ہو گئی. تو پتہ چلا کہ شیخ کی نئی تحقیق کے ساتھ مشکات آ گئی. سارا میں نے سایہ کیا, اور یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے. الحمدللہ ہم چونکہ اس معاملے میں امین تھے, امانت دار تھے. جو بھی ہماری مکتبہ قدوسیہ کی مشکات چھپی ہے وہ شیخ کی بات ہی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے. اس میں کئی ایسی روایات کے اوپر انہوں نے رجوع کیا. اور یہ یہاں پہ میں ضمناً یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ رجوع یہ نہیں ہوتا کہ پہلے بھی کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں تھی, اب بھی دلیل. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مثلا ایک مثال یہ ہے نا کہ کسی راوی کے بارے میں انسان ایک رائے قائم کر لیتا ہے کہ وہ صحیح ہے, سکھا ہے, لیکن وہ جن اصولوں کی بنیاد کے اوپر وہ اس رائے قائم کرتا ہے, بعد میں کوئی ایسے شواہد سامنے آتے ہیں کہ اس رائے کے حوالے سے اس کا وہ بدلتا ہے اپنی رائے کو, اس بنیاد کے اوپر حدیث کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے. یہ خالصہ ایک علمی معاملہ ہے. یہ اس کو انہوں نے جو تناقضات میں مطلب یہ بلکہ خود یہ بددیانتی والا رویہ جو پیش کیا. بالکل ٹھیک ہے. زیادہ تر ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک راوی کو آپ نے پہلے تلاش کیا لیکن اس کے حالات نہیں ملے, آپ نے اس کو مجہول کہہ دیا, بعد میں اللہ نے آپ کو وسائل دیے, ایسی کتابیں آ گئی, ایسی اپروچ ہو گئی, آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ راوی سکہ ہے, مجہول نہیں ہے. تو اب ظاہری بات ہے پہلے مجہول کی وجہ سے آپ نے اس کو ضعیف کہا تھا, اس کی چیزیں چھوڑی تھیں. جی, اب آپ اس کو یا حسن کہیں گے یا صحیح کہیں گے. اسی طرح آپ ایک روایت میں دیکھتے ہیں کہ انقطاع ہے. اب اس کی آپ نے پوری محنت سے خلوص سے آپ نے حکم لگایا اور پوری جان مار کے کہ بھئی
میرے علم کے مطابق یہ روایت انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو کسی دوسرے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں روایت یا فلاں جو سند ہے اس میں اس کا ازالہ ہو گیا ہے۔ اب آپ اگر تو وہی بات ہے کہ اس پر ڈٹے رہیں گے تو وہ غلطی کے پر ڈٹے رہیں گے۔ اب آپ پر واضح ہو گیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اب آپ اس کو اختیار کریں گے تو اس کو رجوع کہیں گے، اور یہی عمل اہل علم اور جو انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم خوش گمانی رکھیں گے اس حوالے سے کہ درس ترمذی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ کے بھی ایسے مسئلے موجود ہیں کہ انہوں نے شروع میں کچھ بات کی، وہ آگے جا کے وہ بات اس کے مخالف کی، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یقیناً ہم یہ خوش گمانی رکھیں گے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک تعاقب کیا ہے اور کتاب لکھی ہے، اور اس میں ایسی کئی مثالیں پیش کی ہیں